بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرصینہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی جب رومیر نے اسے پکارا، تب وہ اپنے کمرے سے نکل کر تقریباً بھاگتی ہوئی رومیر کے پاس آئی۔ رومیر کی حالت دیکھتے ہوئے اور اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کسی قدر فکرگیر آواز میں قرصینہ کہنے لگی، بابا، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے جس انداز میں مجھے آواز دی ہے، اس آواز سے بھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور کوئی اہم معاملہ درپیش ہے۔ اتنی دیر تک رومیر کے پیچھے پیچھے اوردینو اور شانجا بھی پہنچ گئے تھے۔ سب کو لے کر رومیر اسی کمرے میں داخل ہوا جس میں تھوڑی دیر پہلے یوراکا اور لیسانا بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر رومیر کہنے لگا، قرصینہ میری بیٹی، تمہارا اندازہ درست ہے، تمہارے لیے ایک انتہائی بری خبر ہے، اور وہ بری خبر۔ رومیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات اچکتے ہوئے قرصینہ یک دم سے بول پڑی، اور وہ بری خبر یقیناً مسلمانوں کی طرف سے ہوگی۔ اس موقع پر رومیر نے گھورنے کے انداز میں قرصینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بچی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو پھر تفصیل بتائیے، کیا معاملہ ہے؟ کیا مسلمانوں نے ہمارے کسی علاقے پر حملہ کر دیا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کہیں دشواریوں اور مصیبتوں کا باعث بن رہے ہیں؟ قرصینہ کے خاموش ہو جانے پر رومیر نے گلا صاف کیا، پھر سمورا سے متعلق اس نے غمزدہ سے الفاظ میں پوری تفصیل کہہ دی تھی۔ جب رومیر سمورا سے متعلق تفصیل بتا چکا تو کچھ دیر تک سب گردن جھکائے غمزدہ سے انداز میں بیٹھے رہے۔ پھر قرصینہ نے رومیر کو مخاطب کیا، بابا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا لشکر 7 فصیلوں 7 خندقوں کو پار کر کے شہر میں داخل ہو جائے؟ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے اندر جو ہمارا محافظ لشکر تھا اس پر حملہ آور ہو کر ان سب کا خاتمہ کر دے۔ اس کے بعد 7 شہر پناہ کے جنوبی دروازوں کو گرا کر ان کا ملبہ خندقوں میں بھر کر وہاں ایک گزرگاہ بنا دے۔ آخر مسلمانوں کا لشکر شہر میں داخل کیسے ہو گیا؟ اس موقع پر رومیر تفکرات بھرے انداز میں کہنے لگا، بیٹی، ابھی تک یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ مسلمانوں کا لشکر سمورا شہر میں کیسے داخل ہو گیا، لیکن سمورا شہر میں جو شخص داخل ہوا، میرے اندازے اور خیال کے مطابق وہ ایسے مافوق الفطرت اور خرق عادت کام کر سکتا ہے۔ میری بیٹی، سمورا پر حملہ آور ہونے والا وہی مسلمانوں کا سالار احمد بن یالا ہے، وہی سمورا میں داخل ہوا۔ کیسے راتوں رات اس نے یہ کارروائی کی؟ سمورا میں جو ہمارا حفاظتی لشکر تھا ان سب کو اس نے تہہ تیہ کر دیا۔ راتوں رات ہی ساری لاشوں کو اس نے گھڑے کھود کر ٹھکانے لگا دیا، اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے 7 شہر پناہ کے جنوبی دروازے گرا کر اس نے خندق بھر کر وہاں آنے جانے کا راستہ بنا دیا ہے۔ اور جس طرح آنے والے لشکری نے مجھے خبر دی ہے، ان کے مطابق اس وقت وہ سمورا شہر کے جنوب مغرب میں کوہستانی سلسلے کے سامنے جو کھلا میدان ہے وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ رومیر کے اس انکشاف پر قرصینہ تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں الجھی رہی۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر کسی قسم کے خیالات کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ تاہم کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بابا، آپ تو کہتے تھے کہ آپ احمد بن یالا کو ایسی پیشکش کریں گے کہ وہ کھینچا کھینچا ہمارے پاس چلا آئے گا اور ہم اسے اپنے لشکر میں اعلیٰ منصب پر مقرر کر دیں گے۔ کیا آپ ایسا اس وقت کریں گے جب وہ خوفناک پرندوں کی طرح پرواز کرتا ہوا ہمارے سارے شہروں کو فنا کر دینے والا عذاب بن کر چھا جائے گا؟ بابا، پہلے میں بھی اس کے سر کی طلبگار تھی، لیکن اب اس کے اخلاق، اس کی جرأت مندی اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے میں بھی چاہتی ہوں کہ اسے کوئی ترغیب دے کر اپنے لشکر میں شامل کیا جائے، سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ قرصینہ جب خاموش ہوئی تب رومیر کہنے لگا، بیٹی، تو ٹھیک کہتی ہے، اس کے لیے میرے پاس 2 ترغیبات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ پہلی ترغیب پر ہی میرے پاس چلا آئے گا، اور اگر وہ پہلی ترغیب پر نہ آیا تو اس کے بعد اسے اپنی طرف لانے کے لیے میرے پاس ایک ایسا حربہ، ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی بھی صورت ناکام نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ ہر صورت میں قرطبہ سے نکل کر لیون میں آنا پسند کرے گا۔ رومیر کے خاموش ہونے پر قرصینہ پھر بول اٹھی، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی حربہ ہے تو آپ اسے آزماتے کیوں نہیں؟
اسے آزمائیں۔ اگر آپ نے پہلے آزما لیا ہوتا تو میں سمجھتی ہوں وہ سمورا شہر کو فتح ہی نہ کرتا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی میرے خیال میں کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ کر کے آپ اپنا حربہ آزمائیں، اس لیے کہ وہ ان دنوں ہماری سرزمینوں میں ہی قیام کیے ہوئے ہے۔ قرسینہ جب خاموش ہوئی تب رومیر کہنے لگا، میں اوردینو اور شانجا تینوں باپ بیٹا مستقر سے ہو کر آ رہے ہیں اور لشکر کو ہم نے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ خبر ہمیں تربیت گاہ میں ملی تھی۔ ہم تینوں نے مل کر جو منصوبہ بندی کی ہے اس کے مطابق میں اور اوردینو آنے والی شب کو پچھلے پہر ایک لشکر لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ جیسا کہ بتانے والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ احمد بن یالا اپنے لشکر کے ساتھ سمورا شہر کے جنوب مغربی سمت کھلے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، لہٰذا میں یہاں سے کوچ کرنے کے بعد سمورا شہر کا رخ نہیں کروں گا، اس لیے کہ سمورا شہر اس وقت ایک پنجرے کی حیثیت رکھتا ہے، جو لشکر بھی اس میں داخل ہوگا وہ اپنی تباہی اور بربادی کو آواز دے گا، اس لیے کہ سمورا اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ ساتوں فصیلوں کے دروازے اگر گرا دیے گئے ہیں تو سمورا اس وقت قطعی طور پر غیر مستحکم ہے۔ میں احمد بن یالا کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ کروں گا۔ میری بیٹی، پہلے میں اسے لالچ لوب دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس نے سمورا شہر کو بزور قوت فتح کیا ہے اور اب وہ ہم سے ٹکرانے کے لیے کھلے میدانوں میں ہمارا منتظر ہے۔ اس موقع پر اگر میں اسے اپنے ساتھ ملانے کا لوب لالچ دیتا ہوں تو اس میں ہماری بزدلی کم ہمتی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر بالغ نظر یہی کہے گا کہ ہم نے مسلمانوں کے سالار سے ٹکرانے میں اپنے لیے خوف اور شکست کو محسوس کیا ہے، اس بنا پر اس کے ساتھ جنگ کی طرح ڈالنے کے بجائے ہم نے اسے لوب لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ میری بیٹی، پہلے مرحلے میں جو میں اسے لالچ دینا چاہتا ہوں وہ اسے ٹکرا بھی سکتا ہے، لیکن دوسرا حربہ ہر صورت میں کامیاب ہوگا، اسے وہ کسی صورت ٹکرا نہیں سکتا۔ لیکن اس سے پہلے میں اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر دوں گا، میں اس کے سامنے جا کر پڑاؤ کروں گا اور اس سے ٹکراؤں گا۔ اس جنگ کے دوران مجھے امید ہے کہ میں اس پر فتح پالوں گا۔ اگر ایسا ہوا اور میری فتح کی صورت میں اس نے پسپا ہونے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مستقر میں قیام کے دوران ہم نے منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنے لشکر کا ایک حصہ مختص کر دیا ہے جو احمد بن یالا کے پشتی حصے میں کہیں گات لگا کر رکھے گا، اور جس وقت احمد بن یالا ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد واپس اپنی سرزمینوں کرتبہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا تو میرا گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر جس کی تعداد خاصی ہوگی، جسے ایک چھوٹا لشکر کہا جا سکتا ہے، وہ بھاگتے ہوئے احمد بن یالا پر حملہ آور ہوگا، اور میں نے اس لشکر کو تاکید کر دی ہے کہ احمد بن یالا اور اس کے ساتھ اس کے جس قدر سالار ہوں ان میں سے کسی کو کوئی غزن نہ پہنچائی جائے، سب کو زندہ سلامت گرفتار کیا جائے اور سب کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ میری بیٹی، اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ احمد بن یالا کے ساتھیوں کو میں رہا کر دوں گا، ان کی رہائی سے احمد بن یالا پر ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کا اچھا اثر پڑے گا، لیکن احمد بن یالا کو اپنے پاس روکیں گے۔ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کی عزت افزائی، اس کی مہمان نوازی سے اس پر ایسا تاثر ڈالیں گے کہ وہ ایک طرح سے ہمارا ممنون ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اسے وہ پہلی ترغیب دوں گا جس کے ذریعے میں اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ پہلی ترغیب ناکام ہو گئی تو پھر دیکھنا میں اپنا آخری حربہ کس طرح اور کیسے استعمال کرتا ہوں اور کیوں کر وہ میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے قرسینہ کہنے لگی، اے میرے باپ، یسوع مسیح کرے ایسا ہی ہو، لیکن اگر احمد بن یالا نے آپ کو میدان جنگ سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، آپ کو ہزیمت اٹھانے پر مجبور کیا تو؟ جواب میں رومیر نے ایک لمبا سانس لیا، کہنے لگا، میری بیٹی، اس کا بھی میں نے اہتمام کر رکھا ہے۔ اگر احمد بن یالا کے مقابلے میں مجھے شکست اٹھانا پڑتی ہے اور مجھے پسپا ہونا پڑتا ہے تو اس موقع پر میرا وہ لشکر حرکت میں آئے گا جو میں نے احمد بن یالا کی پشت پر بٹھا رکھا ہوگا۔ میری پسپائی اور ہزیمت کی صورت میں جب احمد بن یالا اپنی لشکر کے ساتھ میرا تعاقب کرے گا تو پشت پر میرے جس لشکر نے گھات لگا رکھی ہوگی وہ اپنی گھات سے نکلے گا اور پشت کی طرف سے احمد بن یالا پر حملہ آور ہو جائے گا۔
ظاہر ہے جب احمد بن یالا پر پشت کی طرف سے حملہ ہوگا تو وہ اپنی زیادہ توجہ پشت کی طرف کرے گا، اس لیے کہ میں تو اپنی لشکر کے ساتھ اس کے سامنے ویسے ہی پسپا ہو چکا ہوں گا، پیچھے ہٹ رہا ہوں گا، لہٰذا وہ مجھ سے خطرہ کم محسوس کرے گا۔ پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے لشکر کو اہمیت دے گا، اس لیے کہ وہ تازہ دم ہوگا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے احمد بن یالا جب پلٹ کر ہماری پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے لشکر سے ٹکرائے گا تو میں ایک دم پسپائی تر کر کے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اس طرح دو طرفہ ٹکراؤ کے نتیجے میں بھی ہم احمد بن یالا کو شکست سے دوچار کر کے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بول میری بیٹی، تو مزید کیا کہتی ہے؟ جواب میں قرسینہ پرسکون انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، اب میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی تیاری کرتی ہوں تاکہ… قرسینہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ رومیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی تجھے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس بار تو میرے ساتھ نہیں جائے گی اور نہ ہی اس بار تمہاری ماں لشکر میں شامل ہوگی۔ قرسینہ چونکہ اس سے پہلے جنگوں میں اپنے باپ کا ساتھ دیتی رہی تھی، لہٰذا رومیر کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں وہ کہنے لگی، کیا کہا آپ نے؟ میں لشکر میں شامل نہیں ہوں گی؟ پر بابا… رومیر نے اس کا شانہ تپ تپایا اور اسے بات مکمل نہ کرنے دی، کہنے لگا، بیٹی جو میں کہنے لگا ہوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سننا اور سوچنا، جذباتی مت ہونا۔ فی الحال میں اور تمہارا بڑا بھائی اورڈینو لشکر لے کر یہاں سے کوچ کریں گے۔ اگر اس لشکر کے ساتھ ہم احمد بن یالا کو شکست دینے اور اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں کسی کمک اور رسد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم واپس کامران اور کامیاب فاتح کی حیثیت سے لیون شہر میں داخل ہوں گے، اور ایسے موقع پر لیون میں ہماری جو عزت، ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کا ابھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ رومیر جب خاموش ہوا تو ایک دم سے قرسینہ بول پڑی، اور اگر… رومیر نے پھر اسے بولنے نہ دیا، کہنے لگا، اگر کے بعد جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو میری بیٹی وہ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں۔ اگر ہمیں احمد بن یالا کے مقابلے میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو پسپا ہو کر میں لیون واپس نہیں آؤں گا۔ سمورا شہر کے جنوب مغربی میدانوں میں اس وقت احمد بن یالا نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ اس کے قریب ہی کوہستانی سلسلہ ہے۔ اس کوہستانی سلسلے کے اندر درے ہیں یا جس قدر اس کے اندر جانے کے راستے ہیں، ان میں سے میرے لشکری اور میرے سالار خوب واقف اور آگاہ ہیں، لہٰذا میں اپنی لشکر کو پسپائی کی صورت میں اس کوہستانی سلسلے کے اندر لے جاؤں گا، اور پھر میں احمد بن یالا کے ساتھ چاپا مار جنگ کی ابتدا کروں گا کہ اسے میرے سامنے سے پسپا ہوئے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آئے گا۔ میری بیٹی ایسی صورت میں میں اپنے قاصد لیون کی طرف بھجواؤں گا، اور ان قاصدوں کے پیغام پر تم اور شانجہ دونوں بہن بھائی کمک کی صورت میں ایک اور لشکر لے کر اس کوہستانی سلسلے کے اندر میرے پاس پہنچ جانا۔ اس طرح اپنی پسپائی کو ہم کامیابی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری بیٹی یہ آخری لایا عمل ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ سارا معاملہ میرے اورڈینو، شانجہ اور سارے سالاروں کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رومیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اپنی دونوں بیویوں اور قرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم تینوں یہاں بیٹھو، ہم تینوں باپ بیٹا جاتے ہیں اور اپنی کوچ کی تیاریوں کو آخری شکل دیتے ہیں۔ قرسینہ نے اس سے اتفاق کیا، پھر لیسانہ، یوراکا اور قرسینہ تو اسی کمرے میں بیٹھی رہیں، جبکہ رومیر اپنے دونوں بیٹوں اورڈینو اور شانجہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ آنے والی شب کے پچھلے حصے میں رومیر نے اپنے لشکر کے ساتھ لیون سے کوچ کیا، بڑی برق رفتاری اور سرعت کے ساتھ فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے وہ سمورا شہر کے جنوب مغرب میں جو کھلے میدان تھے وہاں عبد الرحمن الثالث کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رومیر کو ابھی تک یہ خبر نہ ہونے پائی تھی کہ جو لشکر اس کے سامنے پڑاؤ کیے ہوئے ہے وہ احمد بن یالا کا نہیں بلکہ امیر عبد الرحمن الثالث کا ہے۔ رومیر اور اس کے لشکریوں کو مسلمانوں کے خلاف سخت غصہ اور رنج تھا کہ انہوں نے کیسے اور کس طرح سمورا شہر میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا، لہٰذا انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن الثالث کے خلاف جنگ کی طرح ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے کہ رومیر نے اپنا ایک لشکر کیوں کے گات میں بٹھا دیا تھا، لہٰذا رومیر اور اس کے لشکریوں کو یقین تھا کہ فتح انہی کی ہوگی۔ اس بنا پر رومیر نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی لشکر کے اندر طبل اور بگل بجانے کا حکم دے دیا تھا۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے لشکر اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ جنگ کی ابتدا خود رومیر نے کی تھی۔ اپنے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا، پھر وہ عبد الرحمن کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ امیر عبد الرحمن الثالث نے بڑے پرکمال انداز میں پہلے رومیر کے اس حملے کو روکا۔ اس کے بعد عبد الرحمن الثالث کے مخصوص اشارے پر اس کے لشکر میں تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر اسی انداز میں تکبیریں بلند ہوتی رہیں۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ جارحیت پر اترا۔ پھر امیر عبد الرحمن رومیر کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ عبد الرحمن الثالث کا یہ حملہ انتہا درجے کا خوفناک اور زوردار تھا۔ جس وقت امیر عبد الرحمن رومیر پر حملہ آور ہوا، اس وقت رومیر کے سالاروں کو خبر ہوئی کہ ان کا ٹکراؤ احمد بن یالا سے نہیں بلکہ خود امیر عبد الرحمن الثالث سے ہے۔ اب وہ یہ خیال کرنے لگے تھے شاید مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری خود عبد الرحمن الثالث کر رہا ہے اور ایک سالار کی حیثیت سے احمد بن یالا اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ جنگ جس وقت اپنی عروج پر آئی، قریب تھا کہ عبد الرحمن الثالث رومیر کو بدترین شکست دیتا کہ مسلمانوں کی پشت کی طرف سے رومیر کا وہ لشکر نکلا جو گات میں بیٹھا ہوا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنائے۔ لشکر کا اپنی گھات سے نکلنا تھا کہ ایک خونی انقلاب برپا ہو گیا، اس لیے کہ احمد بن یالا اور اس کے لشکری کوہستانی سلسلے سے نمودار ہوئے تھے۔ پھر احمد بن یالا گھات سے نکلنے والے رومیر کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ احمد بن یالا نے لمحوں کے اندر رومیر کے اس لشکر کو دبوچ لیا تھا جو پشت کی جانب سے عبد الرحمن الثالث کے لشکر پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک مسلمانوں کے لشکر کی پشت پر ٹکراؤ ہوتا رہا۔ مسلمان لشکری اپنی جگہ مطمئن تھے، اس لیے کہ انہیں مسلمان مخبروں اور طلایہ گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ رومیر نے اپنا ایک لشکر گات میں بٹھایا ہوا ہے اور اس پر احمد بن یالا حملہ آور ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بڑی بے خوفی اور مستعدی کے ساتھ اپنے سامنے رومیر پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ جلد ہی احمد بن یالا نے رومیر کے اس لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کے گرد ایک چکر کاٹا۔ اس کے بعد رومیر کے لشکر کے بائیں پہلو پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے عبد الرحمن الثالث اور پہلو کی طرف سے رومیر کے لشکر پر احمد بن یالا حملہ آور ہو رہا تھا، اور اس دو طرفہ حملوں کے سامنے رومیر کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ رومیر نے جب دیکھا کہ جو لشکر اس کے پہلو پر حملہ آور ہوا ہے اس نے اس کے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اور جلد ہی رومیر کے لشکر میں یہ افواہ پھیلنی شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو لشکر پہلو کی طرف سے حملہ آور ہوا اس کی کمانداری مسلمانوں کا سالار احمد بن یالا کر رہا ہے۔ احمد بن یالا کا نام ہی اب دشمن کے لیے خوف و ہراس کڑا کر دینے کے لیے کافی تھا، لہٰذا جس سمت سے احمد بن یالا حملہ آور ہوا تھا اس سمت سے رومیر کے لشکر کی صفیں احمد بن یالا کے ہاتھوں کٹنے لگی، کچھ پیچھے سرکتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگی تھی۔ یہ صورتحال رومیر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر اس نے مزید جنگ جاری رکھی تو اس کی جھولی اس کے مقدر میں بدترین شکست ڈال دی جائے گی، لہٰذا اس نے پسپائی کے بگل بجائے۔ پھر اپنے لشکر کو لے کر وہ باکڑا ہوا اور دائیں جانب کوہستانی سلسلوں کے اندر گھس گیا تھا۔ کوہستانی سلسلے میں جانے کے بعد رومیر نے سب سے پہلے اس کوہستانی سلسلے کے اندر جتنے راستے تھے وہاں اپنی تیر انداز اور محافظ مقرر کر دیے تھے تاکہ مسلمان تعاقب کرتے ہوئے ان وادیوں میں داخل نہ ہوں جہاں رومیر اپنے لشکر کے ساتھ رکا ہوا تھا۔ پہلے رومیر نے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، پھر اپنے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلا قدم یہ اٹھاؤ کہ تیز رفتار قاصد لیون کی طرف روانہ کرو تاکہ وہاں سے ہمارے لیے کمک اور رسد کا سامان آئے۔ ہمیں اپنے علاقوں میں خلاف توقع مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست اٹھانا پڑی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کی شکست اور اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے اپنا جو لشکر گات میں بٹھایا تھا اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ جس لشکر کے سامنے ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہ دراصل عبد الرحمن الثالث کا تھا، جبکہ عبد الرحمن کا نامور سالار احمد بن یالا کوہستانی سلسلے کے اندر گات لگائے بیٹھا تھا، اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارا گات لگانے والا لشکر جب نکل کر عبد الرحمن کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے لگا تو احمد بن یالا نے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا، اور ہماری مزید بدبختی کے انتہا اس پر نہ ہوئی۔ گات پر جانے والے ہمارے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد
احمد بن یالا نے چکر کاٹا اور ہمارے بائیں پہلو پر اس نے حملہ کر دیا، اور اس طرح اس نے لمحوں کے اندر ہماری کامیابی اور کامرانی کو شکست اور ہزیمت میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس موقع پر رومیر اور اس کا بیٹا اوردینو دونوں انتہا درجے کے پریشان اور فکرمند دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ رومیر نے پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں نے تو اپنے دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ سمورا کے نواحی میدانوں کے اندر مسلمانوں کو بدترین شکست دے کر میں ان سے بطلیس اور تلیتلیہ کی شکستوں کا انتقام لوں گا، لیکن ہماری بدقسمتی کے وقت نے مسلمانوں کے مقابلے میں تیسری بار ہمارے ہی علاقوں میں ہمارے دامن میں شکست اور ہزیمت کے سکے بر کر رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سالاروں کے ساتھ رومیر وہاں سے ہٹا، شکست خوردہ لشکریوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگا تھا، اور اس وادی کے اندر داخل ہونے کے لیے جو درے اور راستے تھے وہاں کے انتظامات کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے لگا تھا۔ رومیر کو رسد اور کمک کی آمد کا انتظار تھا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ طویل جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر رومیر نے جہاں کچھ قاصد اپنے مرکزی شہر لیون کی طرف روانہ کیے تھے، وہاں اس نے اپنے کچھ طلایہ گھروں اور مقبروں کے ذمہ یہ کام بھی لگایا تھا کہ وہ اطراف میں سرگرداں رہیں اور مسلمانوں کے لشکر کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ کرتے رہیں۔